Ladies and gentlemen, we now transition to the next part of today's event, the IEEE Convention. To begin this gathering with the blessings of Almighty, I would like to invite Mr. Kamran Siddiqui for recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. زمانے کی قسم سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالح کیے اور حق بات کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی. صدق اللہ العظیم. Now I request everyone to rise as we stand together in respect and unity for our national anthem. It is now my pleasure to invite for the welcome address the dedicated professional and leader who is the driving force behind IEEE. Formerly serving as MD Pepco, he has been a renowned name for his vast experience and commitment to the power sector. As the president of IEEE, he has been instrumental in strengthening this institution's role and further expanding its reach. Please join me in giving a warm welcome to Mr. Tahir Basharat Chima. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. خواتین و حضرات، IEEE 1969 میں وجود میں آئی اور اس وقت کے ٹاپ ناچ پاور سیکٹر کے جو پروفیشنلز تھے وہ ملے بیٹھے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ انسٹیٹیوشن آف انجینئرز جو تمام ڈسپلنس کو دیکھتے ہیں اس کے بجائے وہ اپنی جگہ پہ رہے. وہ تو ایپیکس باڈی اس وقت مانی جاتی تھی، لیکن الیکٹریکل انجینئرز جو ہیں اور الیکٹرانکس کے ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ بنایا جائے، کیونکہ ملک کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری تھا. وہ
جو اس وقت انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل انجینئرز پہلے بنی IEP ایک لحاظ سے، تو وہ بڑھتے بڑھتے پھر IEEE یعنی کہ الیکٹریکل انجینئرز ایسوسی ایشن، پھر IEEE بن گئی، اور کچھ سال پہلے جو ہے ایویونکس، میکٹرونکس، بایو انجینئرنگ، میڈیکل انجینئرنگ، یہ والے جو ڈسپلنس تھے یہ بھی بیچ میں شامل کر دیے گئے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے جی کہ IEEE پاکستان کے 85,000 انجینئرز جو ہیں ان مختلف ڈسپلنز کے جو پروفیشنلز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ خالصتاً اس کا کام صرف ایک ہے، ڈسیمینیشن آف نالج، اور نالج کی ایکسٹینشن میں یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے حکومت یا اور ادارے جو ہیں انہیں یہ گائیڈ بھی کر سکے کہ جو انجینئرنگ ریسورس ہے اسے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے ملک کی خیر و عافیت کے لیے۔ جتنے بھی امپورٹنٹ مسئلے درپیش ہوئے ملک کو، اس پہ IEEE نے سیمینارز کرائے، ورکشاپس اس پہ کرائیں، سمپوزیا وہ کروایا، اس کے بعد ایگزیبیشنز کرائیں، اور اس میں بہت کامیاب ہوا۔ سب سے اگر ریسنٹ پاسٹ میں ہم دیکھیں تو جو انرجی کا کرائسس، جو بالخصوص پاور کرائسس تھا، اس پہ جو ہے وہ سیمینارز رکھے اور اس وقت کی حکومت کو سفارشات بھیجی۔ زیادہ تر سفارشات جو ہیں وہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ وہ مانی گئیں، میں تو خیر اس کا حصہ بھی تھا لیکن ریکارڈ کی میں بات کروں گا۔ اس کے بعد حیران ہوں گے آپ کہ جب IPPs کا کانسیپٹ آیا اس وقت بھی، اب میں بات جو ہے جی اس وقت 1988، 88، 89، 90 کی بات کر رہا ہوں، 94 کی بات نہیں کر رہا۔ یہ بھی میں تھوڑا سا عرض کر دوں مہمان خصوصی کی انفارمیشن کے لیے بھی، یہ تو مجھے ویسے پتہ ہے کہ انہیں پتہ ہوگا کہ IPPs کا موجد جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ 94 کی پالیسی تھی، ایسے نہیں تھا، یہ اس سے پہلے بلا آ چکی تھی۔ میرے پاس اس وقت بھی 87 کی ایک نوٹیفیکیشن ہے پریزیڈنسی سے نکلی، جس میں کہا گیا کہ ہپکو پلان میں ہے، آ رہی ہے یا آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وابڈا تھرمل جنریشن میں نہیں آئے گا، وہ اپنے آپ کو ہائیڈرو جنریشن تک محدود رکھے۔ یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہپکو ہے وہ 94 کی پالیسی سے پہلے جو ہے وجود میں آیا اور وہ چل رہا تھا، اور سبسیکوینٹلی اس سے کیوں لیتے ہوئے 94 کی پالیسی آئی۔ بہرحال 88، 79 اور 90 میں وابڈا کہ وہ ممبرز جو پاور سیکٹر کے جانو پہچانو تھے اور وہ IEEE کے ممبرز تھے، اس وقت بھی انہوں نے ایونٹس رکھے، اس پہ ورکشاپس رکھیں، اس پہ واک بھی رکھی، اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس میں کیا مسائل ہیں۔ فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ اس وقت اسے مکمل ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، یعنی کہ اسے ایک لحاظ سے میں یہ مانوں گا کہ ان بائسڈ نہیں تھا، وہ باعث تھا کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں۔ لیکن جو اس کی خرافات ہیں جو اب پتہ چل رہی ہیں، اور اب اس وقت جو حکومت ہے کمال مہربانی سے اور کمال مہارت سے انہیں حل کر رہی ہے، یہ اس وقت IEEE کی ڈاکیومنٹس میں یہ ڈاکیومنٹ ہے، موجود ہے کہ یہ ساری خرافات کا ذکر کیا گیا۔ یہ تو IPPs کی بات ہوگی۔ اس کے بعد انجینئرنگ ایجوکیشن جو ہے، اور اس میں جو ڈسکنیکٹ ہے اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا، اس پہ بہت سارے سیمینارز کرائے اور اس پہ ورکشاپس کرائیں، اور ترغیب دی کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا جو ہے وہ کٹھی ہو جائے اور آگے چلے۔ بہرحال اس میں بھی بڑے مسائل ہیں، وہ بھی سامنے رکھا ہوا ہے اور رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو گرڈ کے معاملات ہیں، یعنی کہ نیشنل گرڈ جب پاکستان میں وجود میں آیا مکمل طور پہ، یہ 500 kV کی لائن جس وقت بنی 1978 میں،
تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا نیشنل گرڈ جو ہے وہ وجود میں آ گیا۔ حیران کن بات یہ ہے خواتین و حضرات کہ اس وقت نہ جاپان میں نیشنل گرڈ کا کانسیپٹ تھا، نہ چائنا میں تھا، رشیا میں بھی اس وقت 7 گرڈز جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے تھے، ہندوستان میں اس وقت 11 گرڈز تھے، میں 78 کی بات کر رہا ہوں، اور 500 kV کی لائن جو ہے وہ ایشیا میں پہلی دفعہ جو ہے وہ پاکستان میں بنی، اور مجھے خوشی ہوگی یہ بتانے کے لیے کہ اس میں بھی جو بہت سارے پروفیشنلز تھے جو روس سے اور کینیڈا سے ٹرین ہو کے آئے اور انہوں نے وہ لائنیں کھڑی کیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ IEEE کے ممبرز تھے اور وہ کمال کے لوگ تھے۔ سو نیشنل گرڈ پہ بھی ہمیشہ بات ہوئی، اور اب جب نیشنل گرڈ انڈر اسیل ہے، اس پہ حملہ ہوا ہے، بیسکلی سولر نے اس پہ حملہ کیا، اور حملہ بھی اس لیے کیا کہ نیشنل گرڈ نے اپنے سپاٹس چینج نہیں کیے، وہ جس طریقے سے بنا ہوا تھا اسٹیٹک، ریجڈ، برٹل، وہ ویسا کا ویسا کھڑا رہا، تو ظاہرہ انڈر اسیل ہوگا۔ تو اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اسے ڈائنگ گرڈ کہتے ہیں کہ یہ ڈیتھ کی طرف جا رہا ہے اور چیزیں چینج ہوں گی۔ بہرحال جو پروفیشنلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گرڈ تو رہے گا، لیکن گرڈ کی حیت جو ہے، اس کی جو شکل ہے وہ چینج ہوگی انشاءاللہ، اور جو رینیویبلز ہیں ان کو وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گی، اور اس کے لیے جو بھی انہوں نے کام کرنا ہے اسٹرینتھن کرنے کے لیے گرڈ کے لیے، وہ فیکٹ ہوں، اس کے بعد SVCs ہوں وغیرہ وغیرہ، وہ سب کا ارینج کریں گے، اور بیٹری انرجی سٹوریج سسٹمز جو ہیں، کمپنسیٹرز جو ہیں، وہ سسٹم میں لائیں گے کہ وہ چلے۔ اس کے بعد جناب والا خاص طور پہ میں آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں، جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ جو ہے وہ نان پروفیشنلزم کی طرف جا رہا ہے۔ جب UET میں داخل ہوا، ظاہر ہے بہت پرانی بات ہے، تو اس وقت بھی پریکٹیشنرز جو ہیں وہ جو اکیڈیمک سٹاف ہے اس کے اندر 2 یا 3 تھے، اور اس سے پہلے والے ہمارے جو ہیں بزرگ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک نارمل فیچر تھا کہ پریکٹیشنرز جو ہیں وہ فیلڈ میں سے سپرنٹینڈنگ انجینئر ایریگیشن کے ہیں، اور وہ UET میں یا NED میں یا پشاور میں جو کالجز تھے اس وقت، اس میں وہ پڑھا رہے ہیں اپنے ایک سٹنٹ کے لیے۔ تو خیر یہ تو ہو گئی ایجوکیشن کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے پروونشل ڈپارٹمنٹس تھے ان سب کے ہیڈز جو ہیں، اگر وہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے جو اب وہ ضم ہو چکا ہوا ہے، HUD میں چلا گیا ہوا ہے، اس کا ہیڈ بھی انجینئر، اس کے بعد اریگیشن کا بھی ہیڈ انجینئر یعنی کہ سیکرٹری، اور اس کے بعد روڈز کمیونیکیشنز ان کے بھی ہیڈ، وہ آہستہ آہستہ وہ ریلیگیٹ ہو کے جنرلسٹ کے پاس چلے گئے۔ جنرلسٹ جو ہیں وہ بھی انتہائی قابل ہیں اور ان کی عزت بھی ہے، لیکن ان کا شاید جو ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں ان کا رول نہیں ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پہ جانا چاہیے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ ملک کی جو ترقی ہے اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، اس لیے کہ جتنی منسٹریز ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں یا پروونسز میں، ان سب کو ہیڈ کر رہے ہیں جنرلسٹ، اور وہ ایک ٹینیور کے لیے آتے ہیں۔ اب بائی دا وے وہ ایک ٹینیور کے لیے بھی نہیں آتے، یعنی کہ جو 3 سال کا ٹینیور ہے اس میں بھی 6 جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کی ضروری ہوگا، جو کام نہیں کرے گا اسے ہٹایا تو جائے گا، لیکن پھر اسی طرح کے ایک آدمی سے پھر ریپلیس کریں گے تو ظاہر ہے وہ بھی جلدی چلا جائے گا۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ جب وہ تھوڑا بہت کام سیکھتا ہے then it's the time for that person to go، اور وہ سائیکل پھر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان بہت نقصان اٹھا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے اس نے ایک کمیٹی بنائی، سب اسٹرکچر فار انجینئرز۔ میں شکر گزار ہوں اس وقت کی مینجمنٹ کا کہ مجھے اس کا کنوینر بنایا گیا، اور اس میں چیئرمین وابڈا، اسی طرح پاکستان اٹامک انرجی کمیشن، نادرا، اس قسم کے جتنے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے جتنے ہیڈ تھے لکیلی انجینئرز تھے،
ان سب کو بھی اس کمیٹی میں رکھا. تو اس وقت ایک سروس اسٹرکچر فار انجینئرز جو ہے گورنمنٹ میں وہ ایک ڈاکیومنٹ بنا. ڈاکیومنٹ لٹکے رہا. پچھلے سال سینٹ نے اسے انیکٹ کر دیا, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جتنی ٹیکنیکل ڈویژنز ہیں ان کو پروفیشنلز ہیڈ کریں گے. ظاہر ہے وہ پروفیشنلز جو وہ کام کر سکتے ہیں. تو مقصد میرا یہ ہوا کہ یہ بھی ایک جو ضروری چیز تھی, اس کی بھی نشاندہی جو ہے وہ IEEE نے کی. کنسلٹیٹیو ورکشاپس رکھیں, اس کے بعد اس پہ سیمینار کرائے, پبلک اوپینین ایٹ لیسٹ جسے کہتے ہیں پروفیشنلز میں جو ہے وہ پیدا کی گئی, اس حد تک کہ وہ PEC میں گئی. اس کے بعد کمیٹی بنی. کمیٹی جو اس میں بہت لوگ تھے اور ٹاپ کلاس لوگ تھے, کم از کم مجھ سے زیادہ سینئر اور زیادہ پڑھے لکھے تھے. کمیٹی نے بہت کام کیا, سفارشات دیں, اسے سینٹ نے کلیئر کر دیا. اس وقت وہ نیشنل اسمبلی میں پینڈنگ ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہاں سے بھی نکلوانا ہے اس ملک کی خاطر. اونلی دا بیسٹ have to be posted as the federal secretaries or heads of the departments, and they have to be professionals. اس کے علاوہ بات یہ آتی ہے کہ لاسٹ, پھر اس کے بعد میں مہمان جو چیف گیسٹ ہیں ان کے بارے میں عرض کروں گا. یہ انسٹیٹیوشن جو ہے اب کچھ سالوں سے اور جسے کہتے ہیں کہ اوور ٹائم جسے کہتے ہیں کام کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ ملک کی ترقی میں اس کا حصہ ہو. اور کس طرح ہو سکتا ہے وہ یہی ہے, کنسلٹیٹیو ورکشاپس ہیں, اس کے بعد سیمینارز ہیں, سمپوزیاز ہیں, اس کے بعد آج کل جو ہے آپ کو پتہ ہے یوٹیوب اینڈ آل دیٹ, یہ میڈیا کی بھی ہے, تو میڈیا پہ بھی چیزیں جو ہیں IEEE نے آج اب 2 سال ہو چکے ہیں کہ اس کا اپنا یوٹیوب چینل ہے, اور اس میں جتنے آئیکنز ہیں جو ٹاپ پروفیشنلز ہیں پاکستان کے, انہیں انوائٹ کر کے ان کے ساتھ انٹرویوز کیے گئے ہیں, ان سے ان کے خیالات کا اظہار کروایا ہے اور اس کی پھر تشہیر کی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, یعنی کہ گنجل کھل جائیں. آج اس کنونشن کے بعد بھی اسی طرح ہم نے جو ہے پرائیویٹائزیشن آف ڈسکورس پہ ایک ایونٹ رکھا ہوا ہے. بیسٹ آف دا بیسٹ صاحبان کو بلایا ہے. مونس الوی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ان کی بہت مہربانی, یہ آئے ہیں, باقی بھی صاحبان آ چکے ہیں. تو ان سے ہم وی ووڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ پرائیویٹائزیشن پر سی اور اس کے پھر اثرات ان کے پاس تو دکھانے کے لیے بھی ہیں کہ الیکٹرک کے, اور اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نیگیٹیوز بھی ہیں, وہ بھی ہم بات کریں گے. تو وہ اسپیکر سارے جو ہیں وہ انفارمڈ ڈیسیشن میکنگ کے لیے اکٹھے کیے گئے ہیں. یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ اس لیول کے پروفیشنلز جو ہیں, مونس الوی صاحب ہو گئے, عامر ضیاء ہیں جو اس وقت 3 ڈسکوز کے بورڈز پہ ہیں, 2 کے وہ چیئرمین ہیں BOD کے. اس کے بعد جو ہیں فواد حسن فواد, وہ کیئر ٹیکر منسٹر فار پرائیویٹائزیشن رہے ہیں, اچھے بیوروکریٹ رہے ہیں, سمجھدار ہیں. انہیں بھی بلایا کہ آپ کا ٹیک کیا ہے اس پہ. اس کے بعد خاقان نجیب حسن ڈاکٹر, یہ ایڈوائزر بھی رہے ہیں فائنانس منسٹری کے بہت سال, بیسکلی انجینئر ہیں, یہ الیکٹریکل انجینئر ہیں, ماسٹرز ہیں ان کے پاس الیکٹریکل کی, اور بعد میں ہی ہیز اے PhD ان ڈیولپمنٹل اکنامکس. تو یہ بڑی بات ہے, انہیں بھی بلایا کہ وہ بھی آ کے بات کریں. اینڈ آف کورس آئی ول سیٹ دا بال رولنگ ان دا سینس یہ ہے کہ میں ایوولوشن جو ڈسکو کی ہے وہ بتانا چاہوں گا کہ پہلے کیا تھی اور اس وقت پھر کیا بن گیا. وہ تو خیر بات کی بات ہے. اب آتے ہیں مہمان خصوصی کی طرف. خرم دستگیر خان صاحب انجینئر, رائٹ, یہ ہمہ یعنی کہ ملٹائی فیسٹڈ پرسنالٹی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پنجاب کا ہے وہ اردو بولے, انگریزی بولے, اس کے اندر پنجابی کی للٹ جو ہے وہ جائے گی نہیں. اگر وہ سندھی ہے تو وہ سنگ سانگ, یا میں کیونکہ ملتان کا رہنے والا ہوں, وہاں بھی جو تھوڑی سی سنگ سانگ یعنی کہ وہ ہم چھوڑ نہیں سکتے, اردو انگریزی میں آتی ہے. تو یہ کمال مہارت کے ساتھ جو ہے یہ اردو بولتے ہیں.
اس سے بھی بہتر جو ہے ان کی انگریزی ہے، اور اس سے بھی کہیں اوپر جو ہے وہ ان کا شغف، ان کا جو چاہت ہے لٹریچر کے ساتھ اور فلسفی کے ساتھ ہے، یعنی کہ بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ فلسفی جو ہیں ان کو کوٹ کر سکتے ہیں، آئیکن ہیں، پولیٹیشین ہیں، اور لگاتار جسے کہتے ہیں اپنی کانسٹیٹوئنسی کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اگر ہاؤس میں نہیں بھی ہیں تو بیسکلی اپنی کانسٹیٹوئنسی کو صرف یہ ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیونکہ انجینئر ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس بزنس اسٹڈیز جو ہے ان کی کوالیفیکیشنز بھی ہیں، تو یہ چیزوں کو دوسروں کے مقابلے میں بہت سمجھتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ہیجمنی آف دا نان پروفیشنل ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، وہ سمجھنے کی کوشش میں یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں یا اس جگہ سے چلے جاتے ہیں، اس کو ان سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھتا۔ تو آج جو نیشنل کنونشن تھی جس میں پاکستان کے ہر کونے سے سینئر انجینئرز یہاں آئے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان سے گزارش کی کہ آپ آئیں، آپ ہم میں بیٹھیں، تھوڑی سی ہماری بھی سنیں، اور اس کے بعد ہمیں بتائیں اپنی جسے کہتے ہیں کہ فلسفانہ صلاحیتیں، اور جو ٹیک اپ آپ کا ہے وہ ہمیں دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے پاکستان کی ہم خدمت کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم آگے چل سکتے ہیں، کس طریقے سے یہ IEEE جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتی ہے، which is very clear. It is the dissemination of knowledge. Why? To make this country a better place for its citizens. اس کی ڈیولپمنٹ میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے، ہم اسے آگے لے کے چلیں، نہ کہ جہاں یہ کھڑا ہے۔ تو اب میری گزارش ہوگی کہ چیف گیسٹ جو ہیں وہ مہربانی فرمائیں، وہ ڈائس پہ آئیں اور اس کے بعد ہم سے خطاب کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم I'm very grateful to President Tahir Basharat Cheema Saab, first of all, to invite me here this morning. I hope it's still morning. And my friend and brother Adnan Beg also contributed to dragging me here from Gujranwala. But it's a tremendous delight and honor to be among my fellow electrical engineers. I count myself one of you and have carried that banner for a long time. I don't know how true that is, لیکن شاید پاکستان کی تاریخ میں میں پہلا الیکٹریکل انجینئر تھا جس کو وزارت توانائی کی وزارت چلانے کا جو ہے وہ نہیں تالیاں نہ بجائیں، وہ بہت ہی ایک پھندا ہے، گلے کا پھندا ہے۔ It is indeed an honor. بہت اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ وہ ایک بہت ہی غالباً اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں جو سب سے چیلنجنگ اور ٹفسٹ کام کرنے والا ہے، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اٹ از دا پاور ڈویژن، ایون ٹفر دین فائنانس، کیونکہ اور کوئی سوائے سردیوں میں چند ہفتے گیس والوں کی اس طرح کی جو کہتے ہیں کہ امتحان ہوتا ہے، بجلی کا 12 مہینے 24 گھنٹے امتحان ہو رہا ہے، اور اتنے زیادہ ایشوز ہیں، آئی تھنک وہ تقریر بہت ہی طویل ہو جائے گی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور جو اس میں بہترین کام کر سکتے تھے وہ کوشش کی، مکمل کیا۔
بہت ساری چیزیں میں نے نہیں چھیڑی. مثلاً ڈسکوز جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اس کے اندر جو سٹاف ہے بشمول انجینئرز کا، میں نے ان کی اخلاقی تعلیم بالغاں 1 منٹ کرنے کا بھی نہیں سوچا، کیونکہ میرے پاس اس وقت 16 مہینے تھے اور اخلاقی تعلیم بالغاں کے لیے ڈیکیڈز چاہیے سسٹم کو درست کرنے کے لیے. تو لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس پر اپنا وقت اور انرجی جو ہے وہ صرف نہیں کروں گا. اور ہم نے کوشش یہی کی کہ ہم اس پہ جو بہت سارے پینڈنگ پروجیکٹس تھے ان کو مکمل کیا. بہت سارا جو ٹرانسمیشن لائنز کا یہاں مجھے نظر آئے تھے اس وقت، جو ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے نیشنل ٹرانسمیشن کمپنی کے ڈاکٹر رانا جبار صاحب، ان کی مدد سے بہت ساری جو پینڈنگ لائنز تھیں ان کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا. اور جو بھی ہم ایشوز سالو کر سکتے تھے، آئی تھنک غالباً سب سے دلچسپ کام ہم نے کیا دیٹ واز دا پولان جیونی ٹرانسمیشن لائن between Iran and Pakistan, which was built under very difficult conditions and times, but ہم نے اس کو وقت پر مکمل کیا. ایران بھی حیران ہے اور حکومت پاکستان بھی حیران ہے کہ یہ پروجیکٹ کیسے مکمل ہو گیا ان چند مہینوں میں. اور پھر ہم نے اس کا افتتاح بھی کر دیا اسی حکومت کے دور میں مئی میں، جہاں پھر ہم پولان گئے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ، اور مرحوم صدر روحانی تھے جن کے ساتھ مل کر وہ اس لائن کا افتتاح ہوا. تو بہت سارے کام جو تھے وہ جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیے. جو کام نہیں کر سکے وہ غالباً آج اس کی ڈسکشن بھی ہونے لگی ہے پرائیویٹائزیشن کی کہ کیسے ہوگی. لیکن میرا یہ خیال تھا کہ آپ چونکہ سب الیکٹریکل انجینئرز ہیں، I will share with you at cost of some taking up your time a little bit, to share with you my most challenging moment as Minister for Power Division. 23rd January 2023, I left Gujranwala for Islamabad. It was a Monday morning. I'm on my way to my office. 7:34, I get a call, there is a blackout happening. And within 20 to 25 minutes, the whole country was blacked out. اب میں رستے میں ہوں، مجھے پرائم منسٹر کی کالز بھی آ رہی ہیں، مجھے میڈیا کی کالز آ رہی ہیں. So I was not dressed for office, or so I went straight to the NTDC center in Islamabad to try to manage that crisis. اور وہ ایک بڑا مشکل دن تھا، اور اس دن شاید ہم جو سب لوگ وہاں موجود تھے ہم کو احساس بھی ہو کہ یار الیکٹریکل انجینئرنگ از سم تھنگ ریئلی ریئل، اٹ ہرٹس وین اٹ ڈزنٹ ورک. اور وہ یہاں ینگ انجینئرز بھی موجود ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، سسٹم فریکوینسی ہم اس طرح تھی کہ ہم دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ پکڑ لے اس کو بھائی، خدا کے لیے یہ سسٹم فریکوینسی ہماری پکڑی نہیں جا رہی. اینڈ وی ور اسٹارٹنگ اینڈ ری اسٹارٹنگ تربیلا. تو میرا جو پہلا تجربہ تھا ایز منسٹر فار انرجی وہ یہ تھا، اور میرے خیال میں مجھے لکھ کے بھی بھیجنا چاہیے کہ تمام وزیر بجلی جو ہیں وہ جیسے ہی وزیر بنے انہیں صبح شام تربیلا کی صحت اور درازی عمر کی دعا کرنی چاہیے. That's what they should do. کہ یار تربیلا کھڑا رہے تو پاکستان کھڑا ہے، ورنہ we are in deep trouble. اور اس میں 10 گھنٹے لگے. اس میں پھر جو پہلی ٹیم تھی اس کی ساری سجیسٹنز جو ہیں وہ نہیں چلیں. ہم نے عجیب عجیب سلوشنز سوچنا شروع کیے چونکہ بلیک سٹارٹ ہو نہیں رہا تھا. اور بالآخر پھر جو ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو کمینڈ دیم، اگرچہ شاید ان کا نام نہیں لیا گیا. It is a team from WAPDA, not from NTDC, at Tarbela and other dams. ان کی مدد سے پھر we were able to, after 10 hours of very difficult time and incessant media crisis, and of course it became a governance crisis,
we were able to resolve and begin to restore the energy. اب یہاں آ کے پھر ہم کہتے ہیں کہ جی انجینئرز دا کم کیے یار کر دے کی نے ہے. تو ladies and gentlemen, first thing I felt, and I think this is something for IEEP to do, is to begin to create SOPs for emergencies like that blackout. That's we really need. I mean, I didn't have any booklet in front of me کہ یار ملک بیٹھ جائے بجلی تو آپ نے کیا کرنا, پہلا بٹن کون سا چلانا ہے, پہلی کال کس کو کرنی ہے. کیونکہ ہم تو وہاں بلائنڈلی جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے وی وڈ کالنگ تربیلا کہ آپ چلاتے کیوں نہیں, کالنگ بنگلہ آپ چلاتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا. وہ نے کہا جی وہ جو ہے in the middle of the country. I'm taking this, ladies and gentlemen, I'm giving this example because Tahir Bashara Cheema has been very kind to say that I'm philosophical. Today I have left philosophy outside my door and I'm among fellow engineers. So I don't have a philosophy this afternoon. I have anecdotes and trying to get lessons out of those anecdotes. So I get this, so I didn't have any SOP. And I hope IEEP will begin to develop SOPs for such procedures. There are reports full, I mean, we have shelves full of reports. But I need knowledge I can use. So here, yes, I will sort of vindicate Cheema Saab and quote the poet T.S. Eliot, who asked, where is the knowledge in that information? اور پھر یہ آپ کے لیے سوال ہے, where is the wisdom in that knowledge? تو اس دن, جس دن پورا ملک اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا, I didn't have any wisdom to fall back upon. اور ہم وہاں بس آپ کو پتہ ہی ہے کہ every 30 minutes the Prime Minister is calling me saying, یہ کیوں نہیں ہو رہا اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو گیا ہے, ادھر بھی بند ہے, سارا کچھ بند ہو گیا ہے. And we would try very hard کہ ہم کچھ answers جو ہیں اس کے provide کریں, اور اس part of that SOP on dealing with these emergencies will be کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہے, I'm told, but again جو اگلی چیز میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں IEEP کو, ماشاءاللہ بہت سینئرز یہاں لوگ موجود ہیں, that the part of engineering education میری استدا ہے, because میں اس کا victim رہا ہوں, should be to teach engineers how to express themselves clearly. خدا کے لیے مہربانی فرمائیں, اور ہم لوگ جو اس وقت sort of policy کی hot seat پر بیٹھے ہیں, we need your technical guidance in language we can all understand. Or part of it is, and part of it of being an engineer, and part of it is to being an educated person, is to be able to distill that wisdom out of that morass of shelves full of books that we all have seen and worked with. تو اس میں آپ پتہ نہیں, ہم شاید زیادہ اس معاملے میں سنوٹی ہیں, ہم پتہ نہیں آرکیٹیکٹس کو انجینئرز مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, پر a marvelous architect, American architect Frank Lloyd Wright said something which I believe should be a guide to all of us. And he said the aim of, in your case, engineering, but in his view, architecture, his words are a stringent simplification by the elimination of the insignificant. A stringent simplification by the elimination of the insignificant. تو یہ مہربانی فرمائیں تاکہ ہم لوگ جب اس مشکل کا شکار تھے اس دن 23 جنوری 2023 کو, we didn't have any clarity of thought either. And we were, اگر آپ میری طرح ہیں اور سائنس فکشن فلمیں دیکھتے ہیں, اور تو وہ جب بھی کوئی خلا میں کوئی وہ ٹیم گئی ہوتی ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے,
So the word they use when they communicate with usually Houston Space Center है जो, they say this astronaut अपना नाम ही कहता है flying blind. So on the 23rd of January 23, this engineer standing in front of you was flying blind. And we, had to do so many sort of resets again and again, and every time, as I said, we used to sort of pray ke yaar, khuda da wasta hai, phad le frequency yaar, nahi padi ja rahi. So we were flying blind, and that's, so my request to the senior engineers is to begin looking at the curricula of engineering, electrical engineering, at our universities, with the view to do what? One, I have told you, to be able to express yourself clearly and to distill what you think is significant. Second, ladies and gentlemen, critical thinking. To be able to analyze systems and to identify. Don't look at the minister to tell you what to do. You should be able to critically analyze systems that are in front of you and say, yahan problem hai. Idhar theek karna hai. Isko idhar se tweak karna hai. And part of it, of that critical thinking, which I hope will happen, is to be able to instill in new engineers and probably old and sort of fossilized engineers like me, is the drive towards continuous improvement, no matter how small. हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने सिस्टम्स को चाहे थोड़ी सी बेहतरी हो, लेकिन अगर हम मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतरी करते जाएंगे तो हमारी डिस्कोर्स का वो हाल नहीं होगा जो आज है. और लिटरली डिस्कोर्स की तो कहते हैं ना, इट्स ए टेल ऑफ वो तो बहुत ही एक दुखी कहानी है, जिस पे मैं इंजीनियर से नाराज भी हूं और उनसे दुखी भी हूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से भी नाराज हूं उस मामले में, कि जिस किस्म की आपको इस मुल्क ने और इस मुआशरे ने तालीम दी है, लेकिन उसका हमें कोई समर नज़र नहीं आता. कहीं कहीं कोई आपको मिल जाता है जो इस मामले में वो आपको पता लगता है कि भाई इंजीनियर सोच रहा है कि यार इसको कैसे इम्प्रूव करना है, लेकिन यूजुअली वी आर bereft of that drive, and that drive is the drive for excellence. अल्लामा इकबाल ने कहा था, समझता है तू राज है जिंदगी, फकत ज़ौक़े परवाज है जिंदगी. So I'm hoping, मैं आज दुआ करने आया हूं कि चलें, हम तो अब पुराने हो गए, हमसे तो अब आप उम्मीद कम ही रखेंगे कोई बेहतरी आएगी, लेकिन जो यंग इंजीनियर्स हैं उनमें वो ज़ौक़े परवाज पैदा होगा कि वो जिस सिस्टम्स को भी देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे. So this is the second part. The third part is, जो कि मेरी इस्तदा है कि इंजीनियरिंग करिकुलम में होना चाहिए कहीं ना कहीं, जिसका जिक्र भी हुआ एथिक्स के नाम से, I will call it professionalism. अब प्रोफेशनलिज्म क्या चीज है? प्रोफेशनलिज्म ये है कि अगर मेरे जैसा कोई रॉन्ग हेडेड मिनिस्टर आ भी गया है, लेकिन अगर आपकी महारत ये कह रही है कि कोई काम इस तरह होना चाहिए, तो फिर आप इंसिस्ट करेंगे नहीं सर. That is what professionalism means. कि whatever your knowledge inducts you to do, you will express it and not be frightened by either ministers or bureaucrats and say this is my professional judgment. वो आगे बात ना माने, लेकिन you have to. So this is also something that we have to instill on our future engineers. And finally, जो काम IEEE ने करना है, apart from the curriculum, are so many appliances, industries dealing with electrical appliances
and other issues lack Pakistani standards. I mean, one of the things, I mean, this is also an anecdote, کہ ہمیں کیا جی پنکھے بجلی بہت کھا رہے ہیں. جب whenever we are short of electricity, کہتے ہیں جی 18,000 میگا واٹ کے تو پنکھے ہی چلتے ہیں پاکستان میں گھر میں, اور پنکھے ہمارے بہت انفیشنٹ ہیں. اللہ کرے بعد میں بہتری آ جائے. 2023 تک تو پنکھوں کے کوئی سٹینڈرڈز نہیں تھے. I mean, there are no technical standards on which we can say کہ یہ سٹینڈرڈ ہے, اس کے تحت پنکھا بنانا ہے جو کہ بجلی بچائے گا. So this is sort of should be a unique and important part of IEEE, is to advise, develop on its own standards for so many electrical appliances, electrical goods that are produced in this country. جو ڈسکوز کا معاملہ ہے جس پر آپ آج مزید گفتگو کریں گے, اب چونکہ ڈسکوز میں الیکٹریکل انجینئرز ہی بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ, and it is a very difficult and painful fact for me to admit that our distribution companies are in a very bad shape. Yes, blame us, جو policy makers ہیں کہ جی politicians نے کام نہیں ٹھیک کیا, bureaucrats جو ہیں وہ they are overbearing. But ladies and gentlemen, the cage door is always open. جو آپ کہتے ہیں جی میں پنجرے میں بند ہوں, اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. سو مجھے حقیقت یہ ہے کہ before I was elevated into that office of Minister for Energy, میں نے کبھی توجہ نہیں دی تھی کہ میرے شہر گوجرانوالا میں کون ایس سی ہے اور کون ایکسین ہے اور کون لائن مین ہے, اور ہم نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا تھا کہ سسٹم کیسے چل رہا ہے. I was one of the usual consumers in the country who was complaining all the time کہ یار بجلی پھر چلی گئی ہے, بجلی خراب ہے. مثلا میں آج تک, but now that having been in that office, it is a mystery to me کہ پہلی ہوا چلتے ہی بجلی کیوں چلی جاتی ہے. Where is the robustness in the system that engineers ought to have inducted and instituted within that system? اب وہ جب ہم گریڈز پہ جاتے ہیں, most of that equipment is decades old. It's inefficient. Itself consumes a lot of energy. اب اس کو ہمیں کیسے بہتر کرنا ہے؟ Of course, as I said, you have much, in my shape or my previous colleague Fawad Hassan Fawad has turned up, so bureaucrats کے اوپر بھی آپ ڈال دیں ملبہ سارا کہ جی یہ ان کی وجہ سے نہیں ہوتا. But the thing is کہ جو internal technical issues ہیں, اور میں ایک ٹیکنیکل ایشو ریز کر کے آپ سے اجازت لوں گا کہ میں تو اسی پر سر پھوڑتا رہا 16 مہینے تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے ساتھ کہ خدا کے لیے جب ٹرانسفارمر بدلتے ہو تو ارتھنگ کر دیا کرو. لٹرلی وہ جیسے کہتے ہیں نا جی, احمد فراز کا شعر ہے کہ دیکھو یہ میرے خواب تھے, دیکھو یہ میرے زخم ہیں, میں نے سب حساب جہاں برسر عام رکھ دیا. کہ پور منسٹر واز asking خدا کے لیے ارتھ کر دو یار. اب why was earthing not happening across the country? That is the question I want to put before IEEE. 20,000 روپے بچانے کے لیے. مثلا دوسرا جو میرا پیٹ پیو تھا ایز این الیکٹرک انجینئر کہ ٹرانسفارمر کے فیز بیلنس کیوں نہیں کرتے یار,
کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو سارے انجینئرز کی لائن بیٹھی ہوئے وہ کم از کم یہ کام تو کر دیں نا. ڈو دے نیڈ می ٹو کم اینڈ بیٹ دم آن دا ہیڈ ٹو ڈو دس؟ So I will end, ladies and gentlemen, with again great thanks to the President IEEEP and the office bearers and very seniors of IEEEP for inviting me here this afternoon. And mere dil ke jo daag the wo maine sab samne rakh diye. But I will say to electrical engineers, apne aap ko pehchano. اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم مجھے اور آپ کو مرحمت کی ہے، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا اس کے ساتھ اس ملک کو بہتر کرنے کی تھوڑی سی ذمہ داری بھی آپ کے پاس آئی. The beautiful French word called noblesse oblige. The obligation of being noble. تو ٹھیک ہے، ہم سب اب اس معاشرے کا حصہ ہیں، اس معاشرے کا جو اکنامک سٹرکچر ہے اس کا حصہ ہیں. ہم سب کو نوکریاں چاہیے، ہمیں بہتر نوکری چاہیے، ہم سب کو جو ہے. لیکن اس تمام نوکریوں کی تلاش میں، بہتر نوکری کی تلاش میں، پروموشن کی تلاش میں، there is that little small noblesse oblige hiding there, ladies and gentlemen. تو میری یہ دعا بھی ہے اور درخواست بھی ہے کہ بہت سارے جو ینگ انجینئرز ہیں who are going to build their careers، اپنے کریئر ضرور بلڈ کریں، ضرور بہتری کی خواہش کریں، اس کا تعاقب کریں، لیکن اس تمام دوران اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب بھی کرے. جو ہماری ذمہ داری تھوڑی سی اس ملک کی طرف ہے اس کو یاد کریں، یاد رکھیں، کیونکہ جس ملک کی طرف یہ ذمہ داری ہے اس میں ہمارا خاندان بھی بستا ہے، اس بچوں نے بھی یہاں رہنا ہے. So, as I said, I bear as an elected representative a greater responsibility. لیکن and I think many people share this frustration کہ یار ہمارا ملک اتنا خراب کیوں ہے؟ فرسٹریشن ہے. بس فرسٹریشن یہ کہ ڈسکوز یار ڈیکیڈز ہو گئے، ڈسکوز ٹھیک ہی نہیں ہو رہی. کیا کرنا ہے ان کا؟ ابھی فواد صاحب کو بتائیں گے، کبھی کہتے ہیں جی پرائیویٹائزیشن کر دیں، پھر کہتے ہیں نہیں اس کے اندر کوئی کنسیشنز کر دیں، اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر. آئی تھنک دا کرنٹ فریز از پرائیویٹ سیکٹر پارٹیسپیشن in the discourse. So yes, we all have much to complain about, but let's do what little we can, because as someone much wiser than I said, no one suffered more who did nothing because he thought he could do so little. So what little we can do to improve the systems, as I said, I'm not asking کہ آپ پورے ملک میں انقلاب لے آئیں, but wherever you are employed, wherever you are working, try to maintain that noblesse oblige, that drive for excellence, the drive for continuous improvement, and as again, if we begin to do this, we can ultimately, one fine day, find ourselves becoming the change we desire. Thank you very much, ladies and gentlemen. Pakistan Pandava is a prestigious honor presented as a symbol of recognition of excellence. This year, we paid tribute to 4 individuals posthumously, acknowledging their lasting impact and invaluable contributions. I'll be sharing their brief profiles and achievements of our awardees. But before that, I would like to invite once again our chief guest,
President IEEP, and Honorary Secretary General for the distribution of awards. Beginning with our first IEEP Banner of Excellence Awards, to Mr. Engineer Shafiq A. Siddiqui. Engineer Shafiq A. Siddiqui, the founder of ICC Private Limited, was a visionary and a distinguished electrical engineer. As a founding member and esteemed senior fellow of IEEP, his commitment to excellence and innovation has inspired countless professionals in the industry. After obtaining engineering degree in 1951, he made the crucial decision of resigning from WAPDA to pursue his ambition to set up his personal venture in 1959. Driven by passion of greater challenge, engineer Shafiq Siddiqui co-founded engineering company AEL and IEC. IEC evolved into major reputable business group of the country. AEL IEC Group significantly contributed to the nation's electrical, mechanical, and civil infrastructure, as well as expanding into international markets. Late Engineer Siddiqui took the initiative to establish Imperial Construction Company, later known as ICC, to further enhance his horizons. An ICC Tamimi joint venture company undertook large-scale turnkey high-voltage transmission line projects in Saudi Arabia. In the era of 1950s, transmission line sector of Pakistan was dominated by foreign companies, which monopoly was challenged by the efforts of ICC. Engineer Shafiq Siddiqui was an esteemed and dedicated senior founding fellow of IEEP, wherein he served in various significant roles, including Honorary Treasurer, Honorary Secretary General, and President of the institution. It is fitting that we honor Engineer Shafiq A. Siddiqui with the prestigious posthumous Banner of Excellence Award at this meeting. I would like to invite Javed Siddiqui, his eldest son, to receive the award on his behalf. The second IEEP Banner of Excellence Award is for Syed Sibte Ahmed. Engineer SSA Jafri did his BE in Electrical Engineering 1959 from NED Government Engineering College, Karachi. He received postgraduate training at English Electric UK, which later became a part of GE Company. Engineer Jafri established an independent consulting house named Jafri & Associates, offering professional services in electrical engineering for power generation, building services, and energy management. Engineer Jafri was associated with IEEP almost from its very start and rendered invaluable services as a member of its various central councils. It was through his leadership that IEEP Karachi Center was established in 1979. He also played a role in fostering the center from its infancy to becoming the most vibrant organ of IEEP. He remained chairman IEEP Karachi Center 3 times during different times and continued his association and support to the teams in one way or another till his departure to the heavenly abode in March 2022. In recognition of his dedicated services for IEEP, we are pleased to confer Banner of Excellence Award to Engineer Jafri. I would like to invite Syed Tanveer Jafri, his son, to receive the award on his behalf. The next IEEP Banner of Excellence Award is for Engineer Syed Tanzeem Hussain Naqvi.
He did his Bachelor's of Sciences in Engineering from the then McLagan College of Engineering and Technology, Lahore, then affiliated with University of Punjab in 1958. Initially, he served Rawalpindi Polytechnic and Telephone and Telegraph Department before joining WABDA in 1959. He became a Fellow IEEE in 1998 and Fellow of IEEE UK in 1999 with great accolades and being responsible for completion of the present form of National Grid. Engineer Naqvi retired from WABDA as Member Power in December 1999. He served as Chairman KESC, which is now K Electric. He also served as MD twice. He also joined K Electric the third time after retirement as Executive Director with the privatized KE. In fact, he set the ball rolling for the then recently privatized entity to the great advantage of the power sector. Engineer Naqvi went to his eternal abode on 24 July 2022. I would like to invite his eldest son, Syed Daud Hussain Naqvi, to receive the award on his behalf. The next award is for Professor Engineer Abdul Rashid Sheikh. He was a visionary engineer and a mentor. His graduation in electrical engineering from Sindh University, Jamshoro in 1968 and MPhil from University of Bradford in 1975. Professor Sheikh's illustrious career spanned over 5 decades. He served as professor and chairman at Mehran University of Engineering and Technology, both at Jamshoro and Khairpur campuses. He also served as a faculty member at Pakistan Navy Engineering College, NAST, Karachi. He contributed significantly to solar systems and solar energy, and also authored a glossary of engineering design of systems. He further conducted research into renewable energy sources. I would like to invite his son, Abdul Bari Sheikh, to receive the award on his behalf. In the end, I would like to invite Engineer Anwar Kasim Qureshi and Engineer Shahzeb Ahmed to receive awards of appreciation for their untiring efforts in organizing today's event. Mr. Shahzeb Ahmed. These collective endeavors, which is never easy. One has to give time. This concludes this segment of our today's event. Thank you all for your participation.